الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. مومنین اور وہ بھی حیدرآباد کے مومن، ایسی الفاظ، حروف، جملے یہ جب وجود میں آتے ہیں تو ان کے معانی ذہنوں میں مفاہیم پیدا کرتے ہیں. جو مفاہیم پیدا ہوتے ہیں اس سے فکر وجود میں آتی ہے. اس فکر سے انسان کے اندر ارادے پیدا ہوتے ہیں. ان ارادوں سے عمل وجود میں آتے ہیں. ان اعمال سے کردار بنتا ہے. ایک تو مومن اور پھر حیدرآباد کا مومن. کتنی بلند فضیلت ہو گئی اس کی. قیمتی ہو گیا کہ نہیں؟ میری گفتگو ایک طویل زمانے سے اس کی ابتدا یہ ہوتی ہے، اس کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں تک آنا، اس فرش ازا تک آنا یہ آسان نہیں ہے. جو یہاں پہنچ گیا وہ بہت قیمتی ہو گیا. شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں، آواز سب کو صحیح آ رہی ہے، شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ لوگ یہاں قسمت سے پہنچتے ہیں. یہاں قسمت سے نہیں پہنچتے، تربیت سے پہنچتے ہیں. برسوں نسلیں تربیت کرتی ہیں، پھر کوئی جا کر بچہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ فرش ازا تک پہنچے. اور یہاں سے پھر اس کی جو نسل تطہیر کی چھاؤں میں پروان چڑھتی ہے تو سابقہ نسلوں کے اندر بھی طہارت پہنچ جاتی ہے. کیا عجیب بات ہے. کچھ دیر پہلے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے یہ کنات تھی، یہ دری تھی، یہ گلی تھی. میں ایک عام آدمی تھا، آپ بھی گلیوں میں پھرنے والے عام مومنین تھے. یکایک کیا ہو گیا؟
وہی کنات، وہی دریاں، وہی گلیاں، وہی میں، وہی آپ۔ اب اس عمل سے گزر رہے ہیں کہ یہ شان عطا ہو رہی ہے کہ کسی کے پہلو میں پتہ نہیں کون اہل بیت کا فرد آ کے بیٹھا ہے۔ فرش ازا کی عظمت سمجھ میں آتی ہے؟ یہ فرش ازا میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ اگر ممکن ہو کہ پوری زندگی کہاں گزر جائے، فرش ازا پر۔ یہ محلوں سے زیادہ آرام دہ ہے۔ محلوں میں جسم کو آرام ملتا ہے، یہاں روح کو سکون ملتا ہے۔ کسی بھی شعبے کی کوئی بھی عمارت ہو، گھر ہو، اسپتال ہو، درسگاہ ہو، تعلیم گاہ ہو، جس قسم کی نیت سے، جس نیت سے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی عمارت تعمیر ہو، مقبرہ ہو، مزار ہو، وہ سارے مسائل جو ان عمارتوں سے وابستہ ہیں وہ یہاں حل ہو جاتے ہیں۔ محفل میں پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، درسگاہوں سے وابستہ افراد، مدرسوں سے وابستہ افراد، اسکول سے وابستہ افراد، کالجز سے وابستہ افراد، یونیورسٹیز سے وابستہ افراد۔ پرائمری اسکول ہوتا ہے نا، پرائمری اسکول، اس میں بھی مختلف کلاسیں ہوتی ہیں۔ ان کلاسوں میں ایک ہی کلاس کو الگ الگ ٹیچر پڑھانے آتے ہیں۔ یہ میتھس پڑھائے گا، یہ اردو پڑھائے گا، یہ سندھی پڑھائے گا۔ تھوڑا مسئلہ آگے ہوا تو سیکنڈری اسکولز میں پھر ایک لیبارٹری ہو جاتی ہے، یہاں فزکس کے تجربے ہوں گے، پھر یہ لیبارٹری الگ ہے، یہاں بایولوجی کے تجربے ہوں گے، یہ کیمسٹری کی لیبارٹری ہے۔ معاملہ تھوڑا آگے بڑھا، کالج میں گیا، وہاں الگ شعبے ہیں، اور پھر وہاں سے تھوڑا سا مسئلہ آگے بڑھا تو یونیورسٹی میں تو شعبے ہی الگ ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے نکلے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے نکلے تو اس کے لیے کس قدر مشکل ہے۔ سارا علم ایک جگہ مل نہیں سکتا۔ جس شعبے کا علم چاہیے اس شعبے میں جائیے، کیا بن جائیں گے؟ انجینئر بنیں گے، اس مخصوص شعبے کے، جس مخصوص شعبے کی کلاس میں جا کر بیٹھے، ہے نا؟ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، کسی بھی شعبے سے وکیل بن گئے، لیکن ایک ہی شعبے کا علم ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی ہے ایسی جگہ؟ ارے اب تو دنیا نے بڑا تجربہ کر لیا۔ پہلے دیکھیں دکانیں ہوا کرتی تھیں، یہ دودھ کی دکان ہے، وہ گوشت کی دکان ہے، وہ کپڑے کی دکان ہے، وہ فلاں کی دکان ہے، وہ فلاں کی دکان ہے، وہ فلاں کی دکان ہے۔ دنیا نے ترقی کی، مال بنا لیا، ایک چھت کے نیچے سب ملتا ہے نا؟ سب ملتا ہے ایک چھت کے نیچے۔ تو کوئی ایسا فرش بھی تو ہو جہاں سارا علم ملتا ہو۔ حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ کوئی ایسی جگہ ہونی تو چاہیے نا جہاں میں جاؤں اور جس شعبے سے بھی میں وابستہ ہوں وہاں وہ علم مجھے
میسر آ جائے تو دنیا تو نہ بنا سکی، بن ہی نہ سکتا تھا۔ بھئی ان سے کیسے بن سکتا تھا جن کا خود علم ناقص ہو؟ وہی بنا سکتا ہے نا جس کے پاس علم کامل ہو۔ تو علم کا سب سے بڑا ذریعہ دنیا میں کیا ہے؟ جس سے اگر اچھا ہماری زندگی علم سے جڑی رہے یا علم سے ہٹ جائے؟ اچھا ابھی جڑی ہوئی ہے۔ حیدرآباد کی سڑکیں، گلیاں، بازاریں اگر میں گھوموں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں صاحبان علم رہتے ہیں۔ جڑی ہوئی ہے علم سے۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، بازار تو بازار ہوتا ہے۔ حیدرآباد کے بھلا یہ جو فرش ازا سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ممبر سے جڑے ہوئے ہیں، اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، جو صدائے علی پر، فضائل علی پر صدائے علی بلند کرتے ہیں، مصائب حسین پر گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، جن کا دل حسین کے لیے روتا ہے، یہ جو فرش ازا پر جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو علم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی میں علم نظر آتا ہے، ہیں علم سے جڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی مولا حسین کا ذکر سنیں گے اور اسی مولا حسین کا ماتم کریں گے اور اسی مولا حسین کے نام پر جو نیاز ملے گی وہاں علم رخصت ہو جائے؟ کچھ باتیں کراچی تک پہنچی ہیں تو میرا دل کا درد ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بھئی زندگی، اب آپ نے خود ہی کہا ہے، یا تو میری بات سے بالکل انکار کر دیں، زندگی کا علم سے کوئی وابستگی نہیں۔ علم سے جڑنی چاہیے زندگی، علم کی روشنی میں زندگی گزرنی چاہیے، علم کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے، یا علم کو چھوڑ دیں۔ دست ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ آخری بندے تک کی کیا رائے ہے؟ علم کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ اب علم کے ساتھ جڑے گی تو علم دکھے گا۔ علم دکھے گا تو کہاں دکھے گا؟ اٹھنے میں دکھے گا، بیٹھنے میں دکھے گا، چلنے میں دکھے گا، سونے میں دکھے گا۔ جاہل کا سونا الگ ہوتا ہے، عالم کا سونا الگ ہوتا ہے۔ عالم کا سونا 1000 اولیاء کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اگر سونے کی یہ فضیلت ہے تو جاگنے کی اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ اس کا جاگنا کتنا قیمتی ہے۔ تو جو حقیقی عالم تھا وہ سوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کا جاگنا اس قدر قیمتی تھا کہ وہ سوتا ہی نہیں تھا۔ جس دن اس کا سونا جاگنے سے افضل ہوا اسی دن سو گیا۔ بھئی شب ہجرت جو علی سوئے رسول کے بستر پہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی کا وہ سونا باقی علماء کی جاگنے سے افضل ہے۔ وہ شب علی کے جاگنے سے علی کی وہ نیند افضل تھی۔ بہرحال پھر کبھی اس جملے پر، یار اس کی آواز تو لوگ گھٹی گھٹی سی ہے، تو علم سے جڑی ہونی چاہیے زندگی، ہے نا؟ تو سڑکوں پر بھی معلوم ہوگا کہ ہاں علم سے جڑے ہوئے افراد چل رہے ہیں، بازار میں علم سے جڑے ہوئے افراد، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ بھئی علم کا سب سے بڑا کمال کیا ہے عام آدمی کے لیے، غیر معصوم فرد کے لیے؟ علم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ 3 تو 4 5 کام تو شروع میں کروا دیتا ہے۔ پہلا تو خود شناسی کرا دیتا ہے، میں ہوں، میں باعزت ہوں۔ علم بتاتا ہے کہ میں باعزت ہوں، جاہل کو نہیں پتا چلتا کہ میں باعزت ہوں۔ علم بتاتا ہے میں باعزت ہوں۔ تو علم سب سے پہلے آپ کی نظر میں اپنی عزت کو ظاہر کرتا ہے، پھر اس عزت کی حفاظت کے اقدامات کرتا ہے۔
کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے میری عزت زائل ہو جائے۔ پھر وہ حقوق بتاتا ہے کہ میرے کچھ حقوق ہیں، میرے کچھ رائٹس ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، حقوق بھی علم بتاتا ہے تو فرائض کون بتاتا ہے؟ فرائض بھی علم بتاتا ہے۔ یہ پوری زندگی ہماری حقوق و فرائض کے درمیان میں ہے، تیسری کوئی شے نہیں ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا بھی ہم پر حق ہے، جو اللہ کا ہم پر حق ہے وہی ہم پر فرض ہے۔ اللہ کا جو ہم پر حق ہے وہی ہمارا فرض ہے، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہم پر ہیں، تو جو بندوں کے حقوق ہم پر ہیں وہی ہمارے بندوں کے لیے فرائض ہیں۔ ہم تو کسی کا حق نہیں مارتے، سمجھنا اور ہے، سمجھنا اس بات کو کہ میں کسی کا حق نہیں مارتا یہ اور بات ہے، اور حقیقتاً خود کا محاسبہ کرتے رہنا، واقعی خود کو اتنا پاک رکھنا کہ کسی کا حق نہیں مارتا، یہ الگ بات ہے۔ بھائی سڑک ہے، ٹھیک ہے، سڑک ہے، یہ جانے والا رستہ ہے، اور میں اس پہ آنا شروع کر دوں، میں نے حق مارا کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ اچھا، یہ پیغام کہاں سے ملیں گے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ یاد دہانی کون کروائے گا؟ یہ کس کے نام سے سمجھیں گے ہم؟ یہ زندگی ہماری طاہر و تطہیر اور حقوق و فرائض کے درمیان میں پاک و پاکیزہ ہو کر تطہیر کی شان والوں سے جڑے، تو یہ گفتگو ہونی کہاں سے چاہیے؟ اب اگر کوئی نہیں کر رہا تو ممبر کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ نہیں؟ کہیں ہماری سڑکیں، ہماری بازاریں، ہماری نیاز کی محفلیں جہالت کا ثبوت تو نہیں دے رہی؟ کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات ہے۔ جلوس میں گئے، میرے ہاتھ پہ کسی نے نیاز رکھی اور میں نے اس میں سے تھوڑی سی نیاز برابر والے کو بھی دے دی۔ یہ جو نیاز مجھے ملی یہ تو میرا حق ہے نا، یہ تو میرا حق ہے، اب میں اسے کھاؤں یا کچھ بھی کروں۔ اب میرے حق میں سے، یعنی اسی جلوس میں میں نیاز لے کر نیاز کرنے والا بھی بن گیا۔ نیاز تھوڑی نہیں ہوتی، نہ زیادہ ہوتی ہے نہ تھوڑی ہوتی ہے، نیاز یا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ مت سمجھیے گا کہ اس نے 100 دیگیں کی ہیں تو اس کی قبول ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نیاز نہ تھوڑی ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، نیاز یا قبول ہوتی ہے یا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں 100 دیگیں اتاروں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو نام حسین پر مجھے جلوس میں نیاز ملی ہے اس میں سے دوں گا تو قبولیت میں شک نہیں۔ میں 100 دیگیں اتار رہا ہوں تو میں نے کیا کیا؟ میں نے کام کیا، کاروبار کیا، تجارت کی، کسی بھی طریقے سے میں نے حلال پیسے کا بندوبست کیا، اور پھر میں نے نیاز کی، ہے نا؟ میں نے خرچ کیا کیا؟ پیسے۔ لیکن جلوس میں جو مجھے نیاز ملی اس میں نے خرچ کیا کیا؟ وجود، میرا اپنا وجود میں جلوس میں لے آیا، ہے نا؟ اور اس کے حرام ہونے میں کوئی دلیل ملتی نہیں، چاہے وہ صاحب مال جس نے میرے ہاتھ میں تھوڑی سی نیاز رکھی، اس کا نیاز کا مال خالص حلال تھا یا نہیں تھا، لیکن مجھے جلوس میں جب میرے ہاتھ پہ اس نے رکھ دی، میرے لیے یہ طیب و طاہر و پاک اور حلال ہے۔ اب اس طیب و طاہر اور پاک اور حلال میں سے اگر میں کسی برابر کے مومن کو تھوڑا سا نیاز چکھا دوں تو شک کیا ہے اس میں قبولیت ہونے پر؟ اب بتائیے کہ ہمارا طرز زندگی یوں ہے یا میں نہیں کہتا آپ سمجھدار ہیں؟ اب میں موضوع سے گفتگو کروں، اجازت ہے؟ کسی کو بات بری لگی ہو تو دست ادب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہ ہے، هو الذی
یار آپ نے تو مشکل میں ڈالا ہوا ہے مجھے. هو الذی، وہ وہی ہے، ارسل رسولہ، ارسال کیا ہے اس نے اس رسول کو. چھوڑیں آپ توجہ سے صرف سنیے. ارسل رسولہ، ارسال کیا ہے اس نے اس رسول کو. کیوں بھیجا ہے اس کو؟ بالہدا، اس رسول کے پاس ہدایت ہے. ہدایت کیا کرے گی؟ ودین الحق، ہدایت جو ہے وہ پہچان کروائے گی، آپ کو اس منزل پر پہنچائے گی کہ آپ ایک دین ہے جس کے ساتھ حق ہے، اس کو پہچان لیں. یہ دین حق کس لیے آیا ہے، کیا کام ہے اس کا؟ لیظہرہ، یہ دین ظاہر ہوگا، غالب آئے گا. ظاہر ہوگا، لیظہرہ ظاہر ہوگا، غالب آئے گا، علی الدین کلہ، تمام ادیان عالم پر. ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے تو گزرتی رہے، کراہت آتی ہے تو کراہت آتی رہے. یہ آیہ مبارکہ انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر ہے. ایک بار اگر کسی کو کوئی کام کہا جائے کافی ہے. دہرانے کا، تکرار کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ سامنے والے نے اچھے سے سنا نہیں تو لہذا اسے دوبارہ کہا جا رہا ہے، اور اگر پھر بھی نہیں سنا تو تیسری مرتبہ کہہ دیا ہے نا. لیکن یہ صدا جو کہہ رہا ہے، جو بار بار دہرائے گا، تکرار کرے گا، یہ اس کی ضعیفی کی دلیل ہے. توجہ کی آپ نے؟ یہ جو تکرار کرے گا جملے کی کہ یہ کرو اور سامنے والا نہیں سن رہا، پھر کہتا ہے کرو، سامنے والا نہیں سن رہا، پھر کہتا ہے کرو، سامنے والا نہیں سن رہا، یہ کہنے والے کی ضعیفی کی دلیل ہے. یا اس کے کلام میں جان نہیں ہے، یہ قدرت مند نہیں جو وہ سنتا نہیں. اب قرآن میں یہ 3 جگہ پر ہے آیت، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا نے تکرار کی ہے، تکرار نہیں ہے. پہلی مرتبہ جب نازل ہوئی تو معانی، مفاہیم، تفاسیر، تعویلات الگ. دوسری بار نازل ہوئی تو تفسیریں، تعویلیں، تشریحات الگ. تیسری مرتبہ نازل ہوئی تو الگ. اچھا، سب سے زیادہ قرآن مجید میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے زیادہ بار؟ کون سی آیت نازل ہوئی ہے سب سے زیادہ بار؟ بھئی قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں کل؟ 6666. 666 یاد رکھ لیں بس، 6066 کبھی نہیں بھولیں گے، ہے نا. اس میں سب سے زیادہ، اچھا صورتیں کتنی ہیں اس میں؟ 114 آیتیں ہیں، 6666 صورتیں ہیں 114. سب سے زیادہ بار کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ بار جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. 114 مرتبہ نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ نازل ہوئی ہے تو سورہ توبہ میں تو نہیں ہے، پھر کا سورہ نمل میں پھر آ گئی ہے نا. اب یہ جو 114 بار نازل ہوئی تو کہیں کسی کی رائے یہ ہے کہ یہ تکرار ہوئی ہے؟ نہیں، الفاظ وہی ہیں، زیر زبر پیش وہی ہیں. گرامر کے اعتبار سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی وہی نکلے گی. تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن صرف گرامر سے حل نہیں ہوتا. صرف و نحو کے زور پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی نکالیے گا تو کتنے نکال لیجئے گا؟ ابھی تک تو مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے غیر معصوم انسانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سمجھ نہیں آئی. اب یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر ہے، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں. بڑی تیزی سے میرے بادشاہ کو پڑھنے والے ہیں ابھی، تو جلدی سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پہنچا دوں. وہ وہی ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے رسول کے ساتھ؟ ہدایت، بالہدا، اس کے پاس ہدایت ہے. ودین الحق، اور اس کے پاس ایک دین ہے جو حق کے ساتھ چلتا ہے. لیظہرہ، یہ دین غالب ہوگا، یہ دین ظاہر ہوگا، علی الدین کلہ، تمام ادیان عالم.
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو یہ بات کراہت آتی ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ اللہ ہے جس نے، وہ وہی ہے کہ جس نے اس کو بھیجا ہے۔ کس کو؟ رسول کو۔ نام ہے رسول کا آیت میں؟ نہیں۔ اچھا یہ بھی کوئی علمی طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا؟ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں لوگ، ایمانداری کی بات بتائیے، وہ وہی ہے، اس نے بھیجا ہے اس کو، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ علمی طریقہ تو نہیں ہے۔ قرآن ہے قرآن، سوچ سمجھ کے ہاں نہ کیجئے۔ قرآن ہے قرآن، وہ وہی ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ یہ ہے فرش عزا کا معراج ذہن کمال انسانی، کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے کہا وہ وہی ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ اللہ ہے، بھیجنے والا محمد ہے، بھیجا جانے والا محمد ہے۔ تو سب چیزیں صرف صرف و نحو سے نہیں سمجھی جاتی، کچھ فضا ہوتی ہے، کچھ ماحول ہوتا ہے، کچھ صحبتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی نوجوانوں کی صحبتیں ہی ختم ہو گئیں۔ پہلے گھر میں بابا ہوتے تھے، ماما ہوتی تھیں، نانا ہوتے تھے، دادا ہوتے تھے، اب سب کا ایک ہی بابا ہے، گوگل بابا ہے نا، یوٹیوب مما، گوگل بابا۔ بچے بھی کیا کریں، مما بھی تو بابا بھی تو گوگل بابا پہ بس لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ ایسوسیشن، ان کے ساتھ محبت۔ بزرگوں کو، بچوں کو بھینچ کر پیار کرنا چاہیے۔ ہاں، بچوں کو ایسے پالیں جیسے رسول نے حسنین کو پالا ہے۔ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اماموں کو گود میں اٹھایا ہے۔ پہلے امام علی، رسول 30 برس کے تھے جب علی پیدا ہوئے تھے، ہے نا۔ رسالت نے امامت کو کس طریقے سے پالا ہے نا۔ بچپن میں علی کو پہلی بار گود میں کس نے اٹھایا؟ ماں کے بعد رسول نے۔ علی کے بعد دوسرے امام حسن، گود میں، ماں کے بعد گود میں کس نے اٹھایا؟ رسول نے۔ حسین کو ماں کے بعد پہلی بار گود میں کس نے اٹھایا؟ رسول نے۔ امامت پال کر دی ہے محمد نے۔ کیسے بچے پالنے چاہیے، کس طرح بچے پالنے چاہیے۔ ابو طالب نے جو بچہ پالا تھا، محمد کو گود میں کس نے اٹھایا؟ ابو طالب نے۔ جیسے ابو طالب نے محمد کو پالا، ایسے محمد نے ابو طالب کی پوری نسل پال کر دے دی۔ انہی کا ایک پوتا دین احمد کو بچائے گا، انہی کا ایک پوتا دین احمد کو بچائے گا۔ فضیلت یہ بھی لکھی تھی ابو طالب کی قسمت میں، بہانے ڈھونڈ کر قدسی در زہرا پہ آتے تھے، کبھی سائل کی صورت میں، کبھی دردی کی صورت میں۔ برائے خشونت حضرت ابو طالب علیہ السلام باز بلند تر ابو طالب نے پالا محمد کو، محمد نے ابو طالب کی نسل پال دی۔ اب ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں؟ ارے بابا مسلمان کے اوپر ہے نا سیرت رسول پر عمل کرنا، سنت رسول پر عمل کرنا۔ یہ سنت رسول کیا ہے؟ صرف مسجد میں نماز پڑھیں گے رسول کی طرح، یہی سنو بھائی، پانی پیئیں گے رسول کی طرح، سوئیں گے رسول کی طرح، بس یہی سنتیں ہیں۔ بچے نہیں پالے رسول نے، بیویاں نہیں رکھی رسول نے، تجارت نہیں کی رسول نے، بازاروں میں نہیں آئے رسول، سواریاں نہیں تھی رسول کے پاس، سواریوں پر سفر نہیں کرتے تھے رسول۔ یہ سب کچھ ہے یا نہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو ہم کس سے سیکھیں؟ اپنے دل کی کریں یا نگاہ رسول پر رہے؟ کیسے پالنا ہے بچوں کو؟ جیسے رسول نے حسنین کو پالا۔ باقی تو مجھے تفصیلیں بیان کرنے میں بہت ایک طویل زمانہ چاہیے، لیکن ایک چھوٹا سا طریقہ یہ ہے، چھوٹا سا طریقہ یہ ہے، مولا علی نے اور حسنین کریمین نے اور زہرا کے سارے بچوں نے
چلنا کہاں سیکھا ہے؟ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ بی بی جو ہے وہ چلتی نہیں تھی بابا کے سامنے، مصائب میں جملے ہیں، بہرحال وہ فضائل بھی ہیں. تو یہ چلنا کہاں سیکھا ہے؟ ان بچوں نے چلنا کہاں سیکھا ہے معلوم ہے؟ ان بچوں نے سینہ رسول پر چلنا سیکھا ہے. رسول ہاتھ سے پکڑ کے بچپن میں سینے پہ چلاتے تھے. آپ اپنے بچوں کو یوں پال کے دیکھیے، پھر یہ شکایت نہیں ہوگی کہ بچے ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. کچھ خطا ادھر سے بھی ہوئی ہے. بچوں کو بھینچ کر پیار تو کریں، انہیں پتہ تو چلے کہ یہ بابا ہیں. بابا ہی گوگل بابا ہیں. تو بہرحال کچھ بچوں کو کام کرنا چاہیے، کچھ بزرگوں کو کام کرنا چاہیے، کچھ مل ملا کے معاشرے کو سیدھا کرنا پڑے گا. اور یہ سیدھا ہوگا ممبر سے، یقین مانیے. نہ کوئی سیاسی قیادت اسے سیدھا کر سکتی ہے، نہ کوئی مذہبی، کوئی کہیں سے نہیں سیدھا ہو سکتا. یہ ممبر سے سیدھا ہوتا ہے. ہاں، اور اسی لیے رسول نے پہلی مرتبہ ممبر بنا دیا. اور علم ممبر ہی پر ہوتا ہے، اور ممبر کا وارث رسول ہے. ہاں، هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے رسول جو اللہ نے بھیجا ہے، بالہدی، ہدایت کے ساتھ. اور ہدایت کے ساتھ اس کے پاس کیا ہے؟ ودین الحق، وہ ایک دین ہے جو حق کے ساتھ چلتا ہے. حق اور دین ہے نا. اچھا، اب یہ تو سب سمجھ میں آ رہا ہے، بہت آسانی سے شاید سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ هو الذی، وہ وہی ہے، تو یعنی اللہ ہے. رسول یعنی محمد رسول اللہ. اور بالہدی یعنی ہدایت، ودین اور یعنی دین، اور دین، حق یعنی حق ہے نا. لیظہرہ، ظاہر ہوگا، غالب آئے گا، علی الدین کلہ، تمام ادیان عالم پر. بہت طویل گفتگو ہے، مختصر کر کے صرف آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. نظام ہے، پورا نظام. اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ کو پورے نظام کے ساتھ ماننا کافی ہے. کم از کم صرف اللہ کو اکیلا مان لیجئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پورے نظام کے ساتھ مانیں. اللہ کو مانتا ہوں، روڈ پر جو میری مرضی ہے کروں گا. اللہ کو مانتا ہوں، جو مرضی جیسے مرضی کھاؤں گا. اللہ کو مانتا ہوں، دفتر میں جو مرضی کرتا رہوں. اللہ کو پورے نظام کے ساتھ ماننا ہے، پورے نظام کے ساتھ. یاد رکھیے گا، پورے نظام کے ساتھ ماننا توحید کے شرائط میں سے ہے. ہاں، وہ صرف توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کا سبق جو ہے اسے دوہرا دینے سے توحید پوری نہیں ہوتی. بہرحال تو اب اس میں سے چلیں ایک لفظ جو آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ رسول کے کیا معنی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں ہدایت کے کیا معنی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا دین کے کیا معنی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا حق کے کیا معنی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم سمجھ رہے ہیں؟ حق کسے کہتے ہیں؟ اب سب کو پتا ہے کہ ہمیں پتا ہے نا. سب کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے. پتا ہے تو بتائیے حق کیا ہے؟ حق کے لفظی معنی کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ میری کوشش کافی زمانے سے یہ رہی ہے کہ لغت کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. کئی معنی ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتے، کئی معنی ہوتے ہیں. پرانی لغات جیسے لسان العرب ہے، ابن منظور ہے، زبیدی ہے، مفردات القرآن ہے، راغب اصفہانی ہے. یہ بڑی پرانی جو لغات ہیں، 6-7 بڑی بنیادی لغات ہیں. خلیل فرائی کی لغت ہے، ان میں بہت معنی لکھے ہوئے ہیں اور صحیح معنی ہے. لیکن اس میں سے کوئی ایک معنی بھی اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے ہے نا، تو اب وہ معنی نکالنا چاہیے نا جو آپ بھولے نہیں. یقیناً سب گھر میں رہتے ہیں بھائی، سڑک پہ تو کوئی نہیں رہتا، گھر میں ہی رہتے ہیں نا سارے. اچھا، تو گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز سے واسطہ پڑتا ہے؟ پہلے دروازے سے واسطہ پڑتا ہے. بھائی کھلے گا تو جائیے گا نا، بھائی کھلے گا تو جائیے. سب دروازے سب پر تھوڑی کھلتے ہیں. سب دروازے نہ سب پر کھلتے ہیں، نہ سب دروازے سب پر بند ہوتے ہیں، ہے نا. اور سب گھروں کے دروازے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سب دروازے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. گھر دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ گھر کیسا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ دروازہ دیکھیے گا معلوم ہوگا کیسا گھر ہے. بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی 40 گز کے مکان کے اوپر جو ہے وہ 12 فٹ کا دروازہ لگا ہوا ہو. ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے.
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بڑے محل پر 4 فٹ کا دروازہ لگا ہوا ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا. دروازے اور گھر میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. جیسا گھر ہوگا ویسا در ہوگا, جیسا در ہوگا ویسا گھر ہوگا. ہر در ہر کسی پر کھلتا نہیں, ہر در ہر کسی پر بنتا نہیں, ہر در کسی پر بند ہوتا نہیں. اور اللہ نے بھی بڑا اہتمام کیا ہوا ہے. یہاں سے جب جائیے گا فرش ازا سے اٹھ کر جائیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا سے اٹھ کر جائیے گا. جس نے پوری دنیا کے ہر گلی ہر لمحے اپنے صحن کو فرش ازا بنا لیا. ہاں یہ فرش ازا کی محدودیت نہیں ہے. فرش ازا, اب میں اردو میں نہیں بات کر رہا آپ سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں, لیکن یقین مانیے کہ میں اردو نہیں بول رہا آپ سے. ورنہ اردو جو میں بولتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرش ازا حصار زمان و مکان سے ماورا ہے. اب دیکھیں اس جملے کی تشریح کرنی پڑے گی نا, ہے نا. حصار زمان اور حصار مکان سے ماورا ہے فرش ازا. اب یہ ہے اردو, ٹھیک. یعنی نہ زمانے کی قید میں ہے فرش ازا کہ کبھی تھا کبھی ہے کبھی نہیں ہوگا. نہیں, بس فرش ازا ہے اور ہے. یہ اب لپٹنے والا نہیں ہے, لپیٹ والا نہیں ہے, ختم ہونے والا نہیں ہے. اور حصار زمان میں بھی نہیں ہے تو حصار مکان میں بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس گلی میں ہے تو اس گلی میں نہیں ہے تو اس گلی میں نہیں. یہ مکان کی قید سے بھی آزاد ہے, مکین و مکان سے بلند ہے. ظاہر کی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے بھی یہ انتظام کیا ہے کہ جب بھی ہم فرش ازا سے اٹھیں, اب اپنا اپنے مقدر کی بات ہے کس نے کتنی مشقت کی ہے. اگر کسی نے اتنی مشقت کی ہے کہ اس کی قبر بھی فرش ازا ہو, تو ایمانداری بات بتائیے کہ وہ اٹھ کے جائے گا کہاں. وہ جب قبر سے اٹھے گا تو جائے گا کہاں. لائٹ بند کر دیں بیٹا, آواز آ رہی ہے نا سب کو. تو اب وہ اٹھ کے جائے گا کہاں. وہ جہاں بھی جائے گا, جس عمارت میں بھی داخل ہوگا, وہاں بھی سب سے پہلا واسطہ اس کا دروازے سے پڑے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں. یا اللہ ایک کیوں نہیں بنایا, کہ جیسی عمارت ہوتی ہے ویسا دروازہ ہوتا ہے, جیسی جنت ہے اس کے ویسے دروازے ہیں. اچھا بہرحال دروازے سے واسطہ تو پڑتا ہی ہے نا سب کا. اچھا دروازہ ہوتا کیا ہے. دروازہ جو ہوتا ہے اس میں ایک پلہ ہوتا ہے نا. وہ کبھی یوں ہوتا ہے اور کبھی ادھر ہوتا ہے. یوں ہو جائے تو بند ہو جائے, یوں ہو جائے تو کھل جائے, ہے نا. اچھا یہ پلہ اتار کے اگر دیوار کے پاس کہیں پڑا ہوا ہو تو اسے کیا کہیں گے, اسے دروازہ کہیں گے. یہ پلہ ہے. یہ دروازہ کب بنتا ہے, اس کے ساتھ ایک چوکھٹ ہوگی. اچھا چوکھٹ میں رکھ کے رکھ دیجئے, دروازہ کہلائے گا. یہ تب بھی نہیں کہلائے گا. اس کو جوڑیں گے کس چیز سے, انجیز کہیے, قبضہ کہیے, ہے نا, اس سے یہ جڑے گا. اچھا یہ قبضہ یا انجیز کیا ہوتا ہے, اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک پلے میں جڑتا ہے, ایک چوکھٹ میں جڑتا ہے نا. اور یہ دونوں جو حصے ہیں, جو چوکھٹ سے جڑا اور جو پلے سے جڑا, اس کے درمیان میں ایک کیل ہوتی ہے. نیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور وہ اتنی بیلنس ہوتی ہے کہ اس کے اوپر چول میں ذرا سی بھی ہل جل نہیں ہوتی. اس پر جتنا وزنی دروازہ ہو اس ایک پر گھومتا ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. عربی میں اس کیل کو حق کہتے ہیں. عربی میں اس کیل کو کیا کہتے ہیں, جس پر دروازہ گھومتا ہے. اچھا ایمانداری کی بات بتائیے, یہ کیل وہاں گھومتی ہے جہاں دروازہ گھومتا ہے, یا جہاں دروازہ گھومتا ہے وہاں کیل گھومتی ہے. مشکل سوال کر دیا میں نے. یہ کہاں گھومتی ہے, یہ دروازے کو گھما رہی ہے. یہ دروازہ گھومتا ہے تب گھومتی ہے, یا دروازہ اس کی طرف گھومتا ہے. توجہ ہے.
یہ گھوم نہیں سکتی خود سے، جدھر دروازہ گھومے گا یا ادھر گھومے گی، یہ وہی گھومے گی جہاں دروازہ گھومے گا۔ تو میں کہہ کیا رہا ہوں، میں تو تشریح کر رہا ہوں، پیغمبر نے کہا تھا الحق مع العلی، العلی مع الحق، اللہم ادر الحق مع علی حیثدار۔ اے پروردگار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اے پروردگار، اے میرے اللہ، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اب یہ کیل ہے حق، یہ مڑے گی کس کے ساتھ؟ دروازہ کون ہے؟ انا مدینۃ العلم، علی بابا۔ یہاں ایسے تو سب کو یاد ہے، شیخ صدوق نے جیسے لکھی ہے، اس نے لکھی ہے، پیغمبر فرماتے انا مدینۃ العلم وحی الجنہ وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور یہی جنت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کل ایمان آرا حیدری، توجہ ہے؟ اب یہ کہاں مڑے گا؟ جہاں حق مڑے گا۔ کون کہاں مڑے گا؟ جہاں حق مڑے گا صاحب۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت و دین الحق، بالہدا و دین الحق۔ پہلے ہدایت ہے، پھر دین ہے، پھر حق ہے۔ آیت میں ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ؟ دین، حق اور ہدایت کے درمیان میں ہے، ٹھیک؟ اور پروردگار کہہ رہا لیظہرہ، یہ ظاہر ہوگا، یہ غالب ہوگا، یہ اس کا اطلاق ہو جائے گا، ایک ایک فرد بشر اس کے تابع زندگی گزارے گا، الدین کلے، تمام ادیان عالم پر۔ اس کا مطلب پروردگار کی نگاہ میں جو نظام آپ نے بنائے ہیں، جس طریقے سے آپ حیدرآباد کی سڑکوں پر، حیدرآباد کے گھروں میں، بازاروں میں جو زندگی آپ جس نظام کے تحت اپنے ذہنی ساختہ زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار انہیں بھی دین مانتا ہے۔ لیکن آپ کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے، یو این او کے بنائے ہوئے، بڑی بڑی مملکتوں کے دین بنائے ہوئے نظام، بڑے بڑے آئین دنیا کے اندر بنائے ہوئے، وہ دین ہیں، لیکن دین حق وہ ہے جو اس کو غالب کرے گا۔ اب یہ دین حق کو تلاش کیسے کروں؟ اس دین حق کو تلاش کیسے کروں؟ تو ایک سادہ سا کلیہ ایسا ہے جو گلی کے ملنگ کے بھی کام کا ہے اور مدرسے کے مجتہد کے کام کا بھی ہے۔ رسول نسخہ کیمیا دے کر گئے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جدھر علی مڑے ادھر حق مڑے۔ دین مڑے گا حق کے پیچھے، حق مڑے گا علی کے پیچھے۔ بھئی یہ دین جائے گا کہاں؟ اس دین کی شناخت کیا ہے؟ وَدِینِ الْحَقِّ، اس دین کی شناخت ہے یہ حق کے ساتھ ہے، یہ بغیر حق والا دین نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ اب دین ہے حق کے ساتھ، جہاں حق ہوگا وہی دین ہوگا، جہاں دین ہو اور حق نہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی فکر میں، روڈ پر چلتے ہوئے، بازار میں ٹہلتے ہوئے، کہیں بھی اپنے آپ کے اندر خود ایک میزان اور مقیاس لگا کے دیکھیے گا کہ کس مسئلے میں میں حق پر ہوں یا کس مسئلے پر میں حق کو چھوڑ چکا۔ بس زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی خود کو معلوم ہو جاتا ہے نا کہ میں حق سے ہٹ گیا ہوں۔ فطرت کے عین اصول کے مطابق پروردگار نے آپ کی فطرت کو ڈھال کے بنایا ہوا ہے۔ رسول نے کہا یہ جو تمہاری فطرت میں حق ہے نا، چھوٹا چھوٹا، کبھی رکتا ہے کبھی بھاگ جاتا ہے، اس حق کو ادھر موڑ دو جدھر علی مڑے۔ اب زندگی میں علی پر نظر رکھنی ہے ہم نے۔ بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، صرف و نحو نہیں سمجھ میں آ رہا ہیں، اصول اور قوانین اور بلاغی نقطے سمجھ میں نہیں آ رہے، حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی،
دنیا کے نظام پڑھ کے پھر بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو آسان سا کام ہے، علی پر نظر رکھو. جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا، جہاں حق جائیں گے وہاں دین جائے گا. اور دین کی ہدایت رسول کی طرف سے ہوتی ہے، رسول اللہ بھیجتا ہے. گمراہ ہونے کے چانسز ہیں، علی پر نظر رکھیں. اب ایک مسئلہ یہاں اور کھڑا ہو گیا، بھئی علی پر تو نظر رکھے کیسے؟ ہر چیز ہر جگہ سے دکھتی نہیں، ہر چیز ہر جگہ سے دکھتی نہیں، ہر چیز سب کو دکھتی نہیں، ہر آنکھ سب کچھ دیکھتی نہیں. بھائی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس آنکھ سے نہیں دکھتی، ہوتی ہیں. یہ بلے شاہ سرکار نے بھی کہہ دیا تھا، انے ہو گئے 80 جدودی اکھ بڑھائی. اللہ سے شکایت کر کے کہہ رہا ہے کہ اندھا کر دیا تو نے پروردگار جب سے یہ آنکھ بنا کر لگا دی. پوچھنے نے پوچھا کیا معنی ہے؟ کہا اس آنکھ سے وہی دکھتا ہے جو اس آنکھ سے دکھ سکتا ہے، جو نہیں دکھتا وہ بہت زیادہ ہے. یہ آنکھ نہ ہوتی تو پروردگار وہ انتظام کرتا کہ ہم وہ بھی دیکھ لیتے جو پروردگار خود دیکھتا ہے. اور سائنس ثابت کر چکی ہے اس دنیا میں مادہ 2% ہے اور 98% غیر مادی چیزیں ہیں. ویسے کوئی نہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. نظر رکھ بنی ہے علی پر، مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ ملنگ ہیں مجتہد، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ملنگ ہیں گلی میں صدا لگانے والے یا علی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ مجتہد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر نگاہ علی پر نہیں رہی تو ممکن ہے حق سے غافل ہو جائیں. حق سے غافل ہوئے تو دین گیا، دین سے غافل ہوئے تو ہدایت گئی، ہدایت نہیں لی تو رسول نہیں ملتا، رسول نہیں ملتا تو خدا نہیں ملتا. پتہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. علی پر نگاہ کہاں سے رکھیں؟ دیکھیں ہر چیز ہر جگہ سے نہیں دکھتی. ابھی کچھ دن پہلے رمضان تھا ہے نا، تو چاند دیکھنے کے لیے مسلمان پریشان تھے ہے نا. تو 2 طریقے رکھے مسلمانوں نے رائج، ایک سائنسی ادارہ محکمہ موسمیات، ایک علماء حضرات ہے نا. تو آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں شبلا؟ بس سائنسدان دیکھ کے بتا دیں، خدا کی قسم ان کی رویت نہیں چلتی. اسلام میں مشین کی رویت نہیں چلتی. ہاں وہ معاونت کرے گی مولانا کو، بے شک مولانا اتنی موٹی اینک پہنی ہو، چلنی اسی کی ہے. مشین کی نہیں، دوربین کی نہیں چلنی. دوربین کے کہنے پہ روزہ نہ رکھیں گے نہ کھولیں گے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. تو سائنس بھی ہے اور مولوی بھی ہے. تو دیکھ لو چاند، کہا نہیں پہلے ہی سائنس سے حساب لگائیں گے کہ کہاں پر دکھ سکتا ہے، کہاں پر دکھ سکتا ہے. یہ امکانات کو روشن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں کوئی بلند مقام ڈھونڈتے ہیں، پھر وہاں یہ سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ آلات بھی لے جاتے ہیں. ان آلات سے آلات کا استعمال کرنے والوں کو دکھتا ہے. پھر جن کے پاس علم ہوتا ہے اس کی شناخت کا، وہ آلات سے ان کو دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. علی پر نظر رکھنی ہے کہ نہیں؟ کہاں سے؟ امکانات کہاں ہیں؟ کہاں کہاں دکھیں گے؟ کہاں ہیں امکانات؟ ایمانداری کی بات بتائیے، کہاں کہاں دکھ سکتے ہیں؟ ایمانداری کی بات بتائیے. ہے توجہ ہے؟ مصائب پڑھ دوں یا اس مسئلے کو حل کروں؟ جی صلوات پڑھے آخر تک بندہ. علی پر نظر رکھیں. کیا امکانات ہیں؟ کہاں دکھ سکتے ہیں؟ بھئی یہ تو بڑا ضروری ہے نا. ابھی مثال کے طور پر ابھی سرکاری کوئی اسکیم آ جائے، کوئی نوکریاں آ جائیں، کوئی مکانوں کے پیسے آ جائیں، کوئی گاڑیوں کی اسکیم آ جائے، تو آپ کو پتہ چلے فلاں وزیر ہے، تو پھر ایک دوسرے سے این دو کے مٹائے کدے این دو کیڑی ہوتا کہ میں ہوں دو. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سب مسئلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہمارے لیے اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ اہم ترین مسئلہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے خود کو حق پر رکھنا.
اگر حق سے اتر گئے تو حسین سے اتر گئے. اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو آپ کی حیوان سے زیادہ قدر نہیں، بلکہ حیوان سے بھی بدتر حق پر رہنا بڑا ضروری ہے. ورنہ انسان نہیں، انسان ہے ہی وہ جو حق پر رہے. ٹھیک، چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر بڑے بڑے عقائد تک، سڑک سے لے کر نیاز کی محفل ہو، سڑک ہو، اسپتال ہو، کوشش کریں دوسرے کو رستہ دیں. بابا کہاں پہ جاؤں؟ اگر آپ کا کہیں حق تھوڑا بہت مارا بھی گیا نا تو اس پہ پھنسو گے نہیں. ہاں، لیکن اگر آپ نے کسی کا تھوڑا سا بھی حق مار دیا تو پھر سمجھ لیجئے. وہ کہا تھا مولا علی علیہ السلام نے، کسی نے کہا تھا یا علی آپ کو شاہی وغیرہ یہ سب چھین لیے. انہوں نے کہا اگر چونٹی کے منہ میں جو چھوٹا سا دانہ ہے، اگر وہ دانہ علی سے یہ کہا جائے کہ اس کو جبرن لے لو تو 7 بادشاہیاں دیں گے، علی کو یہ گوارا نہیں. چونٹی کے منہ سے وہ دانہ چھیننا بھی علی کو گوارا نہیں. ایمانداری کی بات بتائیے، ہم سڑک پر علی کو کیسے راضی کریں؟ ہم اسپتال میں علی کو کیسے راضی کریں؟ ہم بازار میں علی کو کیسے راضی کریں؟ ہم دفتر میں علی کو کیسے؟ کرنا تو پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا، ہاں کوئی واز نہیں کر رہا، کوئی نصیحت نہیں کر رہا کہ بلا نہیں تو جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم ہو جائے گی. جہنم میں 70,000 کنویں ہیں، ہر کنویں میں 70,000 مگرمچھ ہیں، ہر مگرمچھ کے 70,000 دانت ہیں، ہر دانت میں 70,000 زہر کی تھیلیاں. یہ والی بات میں نہیں کر رہا آپ سے. چھوڑ دو علی کو، آپ کی مرضی. بھئی اتنا ٹائم ہو گیا ہے، یہاں بیٹھے ہیں، میری اول جلول گفتگو سن رہے ہیں، ذہن میں علی، دل میں حسین، تب تو آئے وہ. یا کوئی اور وجہ؟ مجھے جانتے ہو؟ نہیں. اکثر نے دیکھا ہی پہلی بار ہوگا، ہے نا؟ اکثر نے تو دیکھا ہی پہلی بار ہوگا. اور جب میں بیٹھا ہوا تھا تو کوئی احساس نہیں تھا، لیکن اب اپنا اپنا لگنے لگاؤں کہ نہیں؟ ہیں، میں بھی کسی کو نہیں جانتا تھا، آپ اپنے اپنے لگنے لگے نہیں. کیوں؟ بنیاد کیا ہے؟ علی. ایک باپ کے 2 بیٹوں کے درمیان میں وہ محبت نہیں ہو سکتی جو علی کے چاہنے والوں کی بازاروں میں اور فرش عزا پر اور سفر میں اور راستوں میں بس یا علی مدد کہو تو اپنا اپنا لگنے لگتا ہے.